بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد الاقصی اسلام کے 3 مقدس ترین مقام میں سے ایک مقام ہے جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد الاقصی اپنے آپ میں ایک مکمل تاریخ رکھتی ہے جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے مابعوث ہونے سے ہے۔ مسجد الاقصی ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتی ہے جس کی طرف رخ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحاب نے تقریباً 1.5 سال تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیم کی ہی ایک نئی شکل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے کا کام ہے۔ واقعی معراج اس بات کی دلیل تھی کہ قدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ یوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کروانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلام و عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے قریب مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے، یہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین قدس کے متعلق سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اور اس طرح سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد الاقصی تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ناظرین محترم، ان آیات میں جس بابرکت سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الاقصی کی فضیلت بیان کی، لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ 40 سال کا وقفہ ہے۔ علماء اسلام اور مفسرین اسلام کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد الاقصی کو سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ مختلف روایاتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم فرمایا کہ مسجد الحرام اور مسجد الاقصی کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کے ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر آپ علیہ السلام کے جانشین اور فرزند حضرت سلمان علیہ السلام نے مسجد الاقصی کی تعمیر مکمل فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخ کی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کی کئی مرحلوں میں اور ادوار میں بار بار تعمیر کی گئی، نیز اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کی۔ مسجد الاقصی کی تعمیر حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تاریخ نہ صرف بلکہ اسرائیلی روایتوں میں بھی ملتی ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند و پرند جانوروں، حیوانات اور جنات پر بھی آپ علیہ السلام نے حکومت کی تھی۔ جنات آپ علیہ السلام کے تابع اور فرمانبردار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا جو حکومتی امور میں حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے تھے، لہٰذا مسجد الاقصی کی تعمیری کام میں بھی حضرت سلمان علیہ السلام نے جنات کو بھی لگا دیا تھا۔ مسجد الاقصی کی تعمیر آپ علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے ساتھ ہی شروع ہو گئی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا جس کے اندر آپ علیہ السلام عبادت خدا کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام کئی دن یا کئی ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے تھے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ آپ کی وفات ہونے والی ہے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ ان جنوں کو آپ کی وفات کا علم ہی نہ ہو اور وہ جن اپنے کاموں میں اسی طرح مصروف رہ کر مسجد کی تعمیل مکمل کر دیں۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر جہاں آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ کا جسم مبارک ویسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک
کبھی نہیں سڑتے اور نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روح زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم مبارک قبروں میں صحیح و سالم موجود ہیں اور غیبی طور پر انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخرکار جب آپ علیہ السلام کی عصا کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ علیہ السلام کا جسم زمین کی طرف جھکنے لگا، اور تب جناتوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا ہے: پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کے اعصا کو کھاتی رہی، اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جان جاتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔